اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اپریل 1980 کی 4 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ السبا کی آیت 34 سے ہوتا ہے، 34/34۔ بعض احباب جو سابقہ درس میں ایک غلط فہمی کی وجہ سے آ نہ سکے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ پچھلے درس کا موضوع بڑا ہی اہم تھا، ان کا تو تقاضا تھا کہ اسے ریپیٹ کر دیا جائے، دہرا دیا جائے، لیکن بہرحال درس یا تقریر تو دہرائی نہیں جایا کرتی، وہ ٹیپس کے اندر محفوظ ہے۔ آپ سننا چاہیں گے تو اوپر شیخ صاحب کے پاس ہی وقت چلے جائیے گا۔ موضوع یہ تھا پچھلے درس میں کہ جہنم میں مکالمہ تھا لیڈروں کا اور عوام کا، حکمران طبقہ کا اور محکوم کا، مذہبی پیشوائیت کا اور عقیدت مندوں کا۔ جہنم میں تھے یہ سب کے سب۔ قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ وہاں وہ ایک دوسرے پر کس طرح الزام دھرتے ہیں کہ ہم تمہاری وجہ سے اس عذاب میں گرفتار ہیں۔ تو اس میں اہمیت اس بات کی تھی جو میں نے عرض کیا تھا کہ مرنے کے بعد کی جنت اور جہنم اور قیامت اور حشر اور اعمال سب بجا اور درست، ان کے اوپر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہماری غلط نگہی یہی ہے کہ ہم اس جہنم اور حشر کو قیامت پر اٹھا رکھتے ہیں۔ وہ برحق ہے، لیکن قرآن کریم کی روح سے جہنم تو اسی دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ وہ تو تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ وہ غلط معاشرہ جس میں انسانیت کا شرف اور آدمیت کی تکریم نہ رہے، جہنم ہوتا ہے۔ اس نے کہا یہ ہے کہ تم اسے نہیں دیکھتے، وہ تو تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں وہ آج بھی اسے دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں کہ اس کے شعلے دلوں کو لپیٹ لیتے ہیں۔ پھر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ مکالمے آپس کے کیا ہیں، اور پھر وہ اس جہنم کا ایندھن کون ہے، اس کے شعلے کیا ہیں، باطل کا نظام۔ اور میں نے کہا کہ قرآن کی روح سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جہاں انسانیت کا شرف، احترام، تکریم نہ رہے، اسے ٹھیس پہنچے کسی طرح سے، کوئی انسان جہاں اپنے آپ کو ذلیل محسوس کرے، تنہا محسوس کرے، وہ معاشرہ جہنم کا معاشرہ ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم نے پھر اس کی تفصیل بتائی تھی کہ اس قسم کے معاشرے کے اندر جن کو احساس ہو جاتا ہے وہ وہاں سے نکلنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو وہاں سے نکل نہیں سکتے، کیونکہ یہ احساس انفرادی ہوتا ہے ایک فرد کا، معاشرہ اجتماعی ہوتا ہے، فرد اس میں جلتے بھنتے رہتے ہیں، اجتماعیت جو ہے وہ اس معاشرے کو جنت میں بدلنے کی کوشش ہی نہیں کرتی کہ وہ اس جہنم کو دیکھ ہی نہیں رہی ہوتی۔ وہ خوش ہوتے ہیں کہ نئے تیر کماں میں ہے نہ صیاد کمی میں، گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے۔ جس پرندے کو قفس کے گوشے میں آرام محسوس ہونے لگ جائے، وہ اس قفس کی تیلیوں کو توڑ کر باہر نکلنے کی کیوں کوشش کرے گا؟ اسے تو باہر نکال بھی دیں گے تو وہ پنجرے کا دروازہ کھول کے چونچ سے پھر اندر جانے کی کوشش کرے گا۔ یہ کیفیت ہو جاتی ہے جب عادی ہو جاتا ہے غلام اور محکوم اس قسم کے جہنمی معاشرے میں۔ یہ تھا پچھلے درس کا موضوع، اور ان کا تقاضا بجا ہے کہ یہ ایسا تھا کہ اس کو پھر ریپیٹ کیا جائے۔ وہ بہرحال اللہ کا شکر ہے اب یہ سامان موجود ہیں کہ یہ چیزیں ہوا میں منتشر نہیں ہو جاتی، محفوظ ہو جاتی ہیں، محفوظ رہیں گی۔ اس لیے ہم اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ
اسی سلسلے میں ہی اگلی آیت کو آپ سمجھیے کہ وہ جہنم کے اندر وہ کون لوگ تھے۔ 34ویں آیت ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، کہ جب بھی ہم نے کسی ایسی شخصیت کو، رسول کو، نبی کو اس قوم کی طرف بھیجا جو جہنم کے شعلوں میں مبتلا تھی، کہ وہ اسے تنبیہ کرے، تنذیر دے، اس کو اس خطرے سے آگاہ کرے، اس تباہی سے وارننگ دے جو آنے والی ہے یا جو آ رہی ہے، تو اس کی سخت مخالفت ہوئی۔ قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا، یعنی یہ ہوتا ہی رہا ہے ہر رسول کے ساتھ، ہر اس شخص کے ساتھ کہ جس نے غلط رو انسانوں کو اس خطرے سے آگاہ کیا جو ان کی غلط روی کے باعث آنے والا تھا، تو مترفین نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی۔ یہ مترفین کون ہے؟ جو ہمیشہ قرآن کہتا ہے کہ کوئی بھی رسول ایسا نہیں جس کے ساتھ یہ ماجرا نہ گزرا ہو، اور خاص طور پہ یہ مترفین کے متعلق کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ اور انہی مترفین کے متعلق شروع ہی میں عرض کر دوں، قرآن کریم نے بتایا ہے جہنم کے متعلق، اس کی تفصیل دینے کے بعد وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر یہ جو لوگ تھے یا ہوں گے، انہم کانوا قبل ذالک مترفین، 56/45، یہ اس سے پہلے یہ مترفین تھے۔ یعنی پہلے ہی میں نے یہ عرض کر دیا کہ قرآن کا یہ فیصلہ ایک تو یہ کہ ہر رسول کی مخالفت کی ان مترفین نے، اور مترفین کے متعلق بتایا کہ یہ لوگ اہل جہنم، تو یہ تو کوئی عجیب ہی قسم کا طبقہ ہوا نا، جس پورے کے پورے طبقے کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جہنم میں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے یہ عرض کیا کہ ہمارے ہاں جو قرآن کریم صحیح طور پہ سمجھ میں نہیں آتا، اور اس کی وجہ سے اسلام صحیح طور پہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ بات ہی نہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا صحیح طور پہ، بلکہ غلط اسلام سمجھ میں آتا ہے، خلاف اسلام چیزیں اسلام بن جاتی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم جیسی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، محفوظ ہے، ایک ایک حرف برحق ہے، اتنا پڑھا جاتا ہے اس کو کہ دنیا کی کوئی اور کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتی، تو اس کے باوجود پھر یہ کیا ہے کہ قرآن کے خلاف سب کچھ سمجھا جاتا ہے، عقائد اس کے خلاف، معاشرہ اس کے خلاف، مسلک اس کے خلاف، اور یہ سب کچھ ہم پڑھتے ہیں۔ ہوا کیا ہمارے ساتھ؟ یہ بڑی اہم چیز ہے عزیزان من سمجھنے، اور یہ اس لیے بھی اہم آج کل ہو گئی ہے کہ اب بڑا چرچا ہے اسلام کے احیاء نو کا، نشأت ثانیہ کا، ریکنفرنس کا، کہ دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے گا۔ بڑی کوششیں ہو رہی ہیں کہ اسلام دوبارہ، خدا کا شکر ہے، فضل ہے، دوبارہ زندہ ہو رہا ہے۔ یہ اسلام نہیں زندہ ہو رہا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے خلاف یہ ہمارا نوجوان طبقہ جس اسلام سے متنفر ہو کے الگ ہوا ہے، یہ اسی کو تقویت پہنچائی جا رہی ہے۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہوئی؟ بنیادی وجہ ہوئی کہ قرآن کی ابتدائی تفسیریں یا تفسیر ملوکیت کے دور میں مرتب ہوئی۔ ملوکیت صرف بادشاہت کا ہی نام نہیں ہوتا، وہ ایک ایسا معاشرہ ہوتا ہے جس میں جاگیرداری، سرمایہ داری، مذہبی پیشوائیت، اور پھر یہ بادشاہت سے انشائیت، یعنی انسانی حکومت، خواہ وہ ایک فرد کی حکومت ہو یا افراد کے مجموعے کی، جسے آج مغربی جمہوریت کہتے ہیں، یہ ہوتی ہے ملوکیت۔ تو ہماری پہلی تفسیریں جو مرتب ہوئیں یہ اس زمانے میں مرتب ہوئیں، اس دور میں مرتب ہوئیں، اور انہی تفاسیر کی روح سے اب ہمارے ہاں پھر ان کے ترجمے بھی ہوئے، اور قرآن کریم کے تراجم میں بھی وہی اصطلاحات اور وہی الفاظ استعمال ہوئے۔
مترفین. تو آپ نے دیکھا نا کہ یہ کتنی اہم چیز ہے جو بتائی گئی ہے کہ ہمیشہ ان کی طرف سے مخالفت ہوتی رہی. اور قرآن نے بتایا یہ ہے کہ یہ ہے وہ طبقہ جو جہنم میں ہوگا. ترجمہ آپ دیکھیے مترفین کا تو لکھا ہوگا آسودہ لوگ، خوشحال لوگ. یعنی آسودہ اور خوشحال سارے جو ہیں یہ سب جہنم میں. اب دیکھیے کہ اس کے تہ میں بات کیا ہوئی. یہ جو دور ہوتا ہے سرمایہ داری اور جاگیرداری اور ملوکیت وغیرہ کا، اس میں ایک طبقہ جو ہے وہ نہایت آسودہ حال ہوتا ہے، خوشحال ہوتا ہے، اور وہ دوسروں کی محنت کی کمائی پر خوشحال ہوتا ہے. دوسرے غریب رہ جاتے ہیں، مفلس رہ جاتے ہیں، محتاج رہ جاتے ہیں. اب غریب اور مفلس جو ہے اس کو اگر یہ چیز کسی طرح بتائی جائے کہ تمہارے افلاس اور غریبی کا ذمہ دار یہ طبقہ ہے جو تمہاری ساری محنت کی کمائی کو لوٹ کے لے جاتا ہے، تمہیں اس حال میں چھوڑ دیتا ہے، آپ عیش کرتا ہے، تو وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. اس طبقے کو یہ جو غریب اور مفلس ہے، اب یہاں وہ آتے ہیں غلط قسم کے مذہبی پیشوائیت والے. وہ اس طبقے کو تھپکیاں دے دے کے سلاتے رہتے ہیں کہ یہ جو غریبی ہے اور مفلسی ہے یہ خدا کے مقرب بندوں کی نشانی ہے. یہ جو تم آسودہ حال لوگ دیکھتے ہو، خوشحال دیکھتے ہو، سب جہنمی ہیں. 4 دن کی دنیا کی کھیل ہے، یہ بس کھیل لینے دی ہے. آپ دیکھیے آخرت تمہارے حصے میں ہے. ان کو اس سے مطمئن کیا جاتا ہے کہ تمہاری ہی زندگی حقیقت میں خدا کی رضامندی کے ساتھ ملتی ہے، ہم آہنگ ہے. یہی اسلام ہے. یہ طبقہ جہنمی ہے، تم جنت میں جانے والے ہو. اور اس کے لیے پھر قسم قسم کی وہ وضعی روایات بھی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ چیز کہ اتنی غریبی کی حالت میں زندگی بسر کرتے تھے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے 40 دن گھر میں کوئی چولہا نہیں جل رہا. یہ سب کچھ میں عرض کروں گا کہ یہ سب کچھ استغنا تھا. سب کچھ ہوتے ہوئے دوسروں کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے اپنے اوپر کچھ وارد کیا جائے تو اس کو افلاس اور غریبی نہیں کہتے. لیکن بتایا یہ گیا کہ الفقر و فقر، کہ یہ فقر جو ہے، غریبی جو ہے، افلاس جو ہے، یہ باعث فخر ہے میرے لیے. پھر اس قسم کی بھی روایات وضع کی گئی کہ حضور نے فرمایا کہ یا اللہ میری زندگی غریبوں میں گزار، میری موت غریبوں میں آئے، میرا حشر بھی غریبوں کے ساتھ ہو. تو غریب تو بڑے خوش ہو گئے نا کہ حضور رسالت مآب نے یہ دعا کی ہے. تو وہ تو یہ اپنے دل سے چاہتے ہوں گے کہ یا اللہ ہماری غریبی نہ کہیں دور ہو جائے کہ ہم معیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہو جائیں. مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں. ادھر توجہ ہی نہ ان کی آنے دو. دیکھیں تو یہ چیز ہو کہ ہاں یہ ہے وہ طبقہ جس کے متعلق قرآن نے کہا تھا کہ یہ سب جہنمی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی سازشیں ہوتی ہیں اس طبقے کی طرف. اسی لیے جب بھی کہیں فرعون آتا ہے، ملوکیت آتی ہے، تو اس کے ساتھ حامان بھی آتا ہے، اس کے ساتھ قارون بھی آتا ہے. ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ کی علیہ السلام پیش نہ جانے کی جائے ان کے مقابلے میں. ایک لفظ کا مترفین کا ترجمہ آپ کے ہاں اگر یہ آسودہ لوگ ہو گئے تو آپ دیکھیے کہاں سے کہاں بات چلی گئی. آسودگی اور خوشحالی ان کی نگاہوں کے اندر خلاف اسلام، خدا کے قرب کے خلاف، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمناؤں اور دعاؤں کے خلاف، اور زندگی فقر کی، فاقے کی، افلاس کی، محتاجی کی، غریبی کی، یہ عین خدا کی منشا کے مطابق. اور اس میں وہ مست ہو کے بیٹھ گئے. یہ بھی کسی نے نہ بتایا کہ حضور کے متعلق تو قرآن نے پہلے تو یہ کہ قرآن نے دنیا کی زندگی کی خوشحالیاں، آسودگیاں نعمت قرار دی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو قرآن نے اسوہ پیش کیا وہ وجدہ کا عائلاً فاغنا، حضور کو اپنی نعمت کو یاد دلایا ہے کہ ہم نے دیکھا تھا تمہاری ابتدائی زندگی میں تم واقعی غریب آدمی تھے اور ہم نے تمہیں غنی بنا دیا. قرآن تو یہ شہادت دے رہا ہے، یہ تو نہیں پیش کی جائے گی.
پیش یہ کی جائے گی کہ الفقر و فخر، غریبی اور محتاجی میرے لیے باعث فخر ہے، اور وہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ خدا کی نعمت تھی کہ آپ کو غریب بنا دی. تو ایک لفظ کے میں نے مثال دی ہے اسی پہ جو آج آ رہا ہوں جس کے اوپر، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم سے جو بودھ ہے ہمارا، دوری ہے ہماری، بلکہ اس کے خلاف روشیں ہیں، بیشتر حصہ اس کا اس کے اوپر مبنی. مترفین، قرآن کریم اس دنیا کی زندگی میں قرآن کی حامل قوم کو بلند ترین مقامات پر دیکھتا ہے. انتم الاعلون یہ مقام دیتا ہے، کوئی کام ان کا مقابلہ نہ کر سکے. دولت، حشمت، قوت، سطوت، حکمرانی، ان تمام چیزوں کی یہ قوم وارث، اور اتنی بلندیوں کے اوپر کہ کوئی دوسری قوم اس کا مقابلہ نہ کر سکے. لیکن ایک دولت اور حشمت وہ آتی ہے دوسروں کی کمائی، دوسروں کی محنت کی کمائی کو ہتھیار لینے سے. یہ چیز قرآن کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے، کسی کی محنت کا استحصال، ایکسپلائٹیشن، جسے آپ معاشی نظام کہتے ہیں. وہ قرآن نے دو ہی معاشی نظام بتائے ہیں. ایک نظام وہ ہے کہ جس میں ہر شخص محنت کرے بجوز ان کے جو محنت کرنے سے معذور ہوں کسی طرح سے. جو محنت کر سکتا ہے اور محنت کر کے نہیں کماتا اور کھاتا، قرآن کہتا ہے لیسا للانسان الا ما سعی. جو محنت کرنے کے قابل ہے اور محنت نہیں کرتا اس کو کچھ نہیں دینا چاہیے، اس کو کچھ نہیں ملنا چاہیے، اسے کچھ نہیں مل سکتا. تو ایک نظام تو یہ ہے. محنت کرنے والا جو ہے اس کے متعلق بھی یہ چیز کہی کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى 53/38. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص اپنا اپنا بوجھ اٹھائے گا. یہ قرآنی معاشرہ جو ہے یہ اس کی جزیات بیان ہو رہی ہیں. ہر شخص جو محنت کرنے کے قابل ہے وہ محنت کرے گا تو کچھ مل سکے گا اس کو. وہ جتنا کچھ ویسے ملنے کی بات ہے نا، جسے آپ یوں ہی صدقہ خیرات کہتے ہیں، اس میں صدقہ خیرات تو ہوتا نہیں. وہ ذمہ داری ہوتی ہے معاشرے کی ان لوگوں کی پرورش جو محنت کرنے کے سے معذور ہو جائیں کسی طرح سے. ورنہ جو محنت کرنے کے قابل ہے، کام کرنے کے، محنت کیوں کہتے ہیں آپ؟ یہ کوئی قرآن کی روح یا اسلام میں الگ طبقہ نہیں ہوتا جیسے آج کل ہم کہتے ہیں نا محنت کاش. ہم نے تو ایک طبقہ ہی الگ بنا دیا. وہ بنانا پڑتا ہے سرمایہ دار کو، کیونکہ یہ محنت کاش نہیں ہوتا نا. ایک طبقہ بنایا محنت کاش، اور پھر وہ کچھ ذلیل سا ہو گیا. آہستہ آہستہ انفیریارٹی کمپلیکس ان کے دلوں میں داخل کر دی انہوں نے. وہ محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو کہ یہ بڑے لوگ ہیں، ہم چھوٹے لوگ ہیں. محنت کاش. اسلام میں کوئی دو طبقے نہیں. نہ محنت کرنے والے کے لیے تو ایک ڈنگ کی روٹی بھی نہیں وہ دیتا. لیسا للانسان الا ما سعی. تو یہ دو طبقے کہاں سے آ جائیں گے؟ یعنی جو محنت نہیں کرتا اس کو تو کچھ ملتا ہی نہیں. تو قرآن کی روح سے یہ معاشرہ جو ہے اس میں معاوضہ محنت کا ملتا ہے. معاوضے کا بھی لفظ نہیں ہے، میں ابھی عرض کروں گا. محنت سے ملتا ہے. اور اس کے برعکس دوسرا نظام ہے معاشی جس میں سرمایے کے اوپر معاوضہ ملتا ہے، محنت کا نہیں. صرف روپیہ انویسٹ کرنے سے، بغیر محنت کرنے سے ملتا ہے. یہ کہاں سے ملتا ہے؟ روپیہ جو ہے وہ خالی رکھا ہوا مرغی تو ہے نہیں کہ وہ انڈا دے دیتی ہے، پڑا رہے. روپیہ آپ کا 10,000 روپیہ، لاکھ روپیہ بکس میں بند کر کے رکھیے، جب نکالیے اتنا ہی نکلے گا، وجود اس کے کہ کوئی آپ کا بچہ نوکر بیچ میں سے اڑا کے نہ لے جائے. اتنا ہی نکلے گا. روپیہ بچے نہیں دیتا. یہ روپیہ جو بڑھتا ہے یہ بڑھتا کس طرح سے ہے؟ کوئی پروڈیوس کرتے ہیں نا، وہی جس کو کہتے ہیں کہ پیدا کرتے ہیں کچھ. محنت اس کو کہتے ہیں، کمائی اس کو کہتے ہیں، پیدا کرنا.
وہی پیدا کرنے والا ہے نا، محنت کش طبقہ وہ پیدا کرتا ہے. یہ اپنے اس روپے کے زور سے جو کچھ وہ پیدا کرتا ہے اس میں شامل کر لیتا ہے، اس طرح سے اس کا روپیہ بڑھتا ہے. یہ ایک نظام ہے. دوسرا، اس نظام کے برعکس اس کے مخالف جو قرآن نے نظام قائم کیا تھا، اس زمانے میں قرآن کے نزول کے زمانے میں یہ کیپٹلزم یا سرمایہ دارانہ نظام جو ہے، یہ اصطلاحات ابھی رائج نہیں ہوئی تھی. کیپیٹلسٹک سسٹم جسے آپ کہتے ہیں، بطور نظام کے جسے آپ کہتے ہیں، سرمایہ داری کا لفظ تو اس میں آ نہیں سکتا تھا، یہ تو فارسی والوں کا لفظ تھا. قرآن کریم نے اس کے لیے جو اصطلاحات اپنے استعمال کی ہیں، یہ جو نظام ہے جس میں صرف روپیہ دوسرے کی محنت کے محاصل کو چھین کے لے آتا ہے، روپیہ بڑھتا رہتا ہے، اس نظام کو ربا کا نظام کہا ہے. اس نے اس کا ترجمہ ہوا سود. اب بیٹھے ہوئے ہیں صاحب، یہ برسوں سے طے کر رہے ہیں ہمارے ہاں کے مجتہدین کرام کے کون سا سود حلال ہے، کون سا حرام ہے، یعنی خنزیر کا کس حصے کا گوشت حرام ہے اور کس حصے کا جائز. ارے یہ اس چیز نے یہ چیز الجھن پیدا کی ہے، ترجمہ کیا اس کا سود. سود یہاں ہمارے ہاں دیکھا پہلے تو وہ مہاجن ہوتا تھا نا، بیاج والا. تو ذہن میں یہی ہوا کہ کسی سے قرضہ لیا جائے اور اس قرضے کے اوپر کچھ دیا جائے تو یہ تو سود ہوتا ہے، یہ لینا حرام ہے. وہ قرضہ دینے کی بجائے اگر 1000 روپے کا زمین کا ٹکڑا خرید کے تمہیں دے دیتا ہے تو اس کی آدھی بٹائی لے جاتا ہے، یہ حلال ہے. وہ دیکھا ایک ترجمے نے کہاں پہنچا دیا آپ. ربا کا ترجمہ نظام سرمایہ داری کیجئے، بات ساری حل ہو جاتی. وہ نظام جس میں روپیہ جو ہے وہ بڑھتا ہے بغیر محنت کے، یہ ربا کا نظام ہے. اسے آج کیپٹلزم، اسے آج سرمایہ داری کہتے ہیں. یہ نظام حرام ہے. قرآن کریم نے صرف ایک نظام ہے جس کے متعلق کہا ہے کہ اگر اس سے تم باز نہ آئے تو خدا اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہوگا تمہارے خلاف. ایک نظام ہے ایسا، اعلان جنگ. تو آپ دیکھیے کہ وہ سوال تو یہ نہیں تھا کہ بینک کا سود حلال ہے اور فلاں سود حرام ہے. وہ تو دو متضاد نظام ہے آپ کے ہاں. ایک قرآنی نظام ہے اور اس کے برعکس یہ نظام ہے جسے آج کی اصطلاح میں کیپٹلزم یا سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں. نظام نہ کہیے تو تشریح قرآن نے کر دی کہ محنت اگر کرتا ہے کوئی تو اس سے اس کو کچھ مل سکتا ہے. جب اس نے کہا کہ جو محنت نہیں کرتا اسے کچھ نہیں ملتا تو اس کے معنی یہ ہے کہ خالی روپے کے اوپر کچھ نہیں مل سکتا. تو میں نے عرض کیا کہ اصطلاح تو اس زمانے میں یہ رائج نہیں تھی، اس لیے قرآن نے اصطلاح کے طور پہ یہ استعمال، اس زمانے کی اصطلاح ہی یہ تھی. اتنا بڑا انقلاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں لایا گیا، کس معاشرے کے یا کس نظام کے خلاف تھا؟ اس نظام کے خلاف کہ جس میں بادل کے نظام کی تینوں لانتیں ایک جگہ جمع تھیں. فرعون ملوکیت کا مجسمہ، حامان مذہبی پیشوائیت کا نمائندہ، قارون نظام سرمایہ داری کا حامل، اور اس کے خلاف بھیجا جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. داستان تو بڑی لمبی چوڑی ہے، جہاں ان سے کہا جا رہا ہے کہ جاؤ فرعون کی طرف، نو طغوا، حدود فراموش ہو گیا ہے، سیلاب بن گیا ہے، سرکشی آ گئی، تباہیاں مچا رہا ہے. بہت سی ہدایات دی گئی ہیں. یہ سورہ طٰہٰ جو ہے 20ویں سورت، اس کے ابتدا میں یہ سارا دیا گیا ہوا ہے. بڑی ہدایات دی گئی ہیں. کہا گیا ہے کہ یہ سمجھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا. ایک انقلاب، کیا بات ہے قرآن کی، جو اندر ہی اندر پک رہا تھا. یہ طبقہ جو ہے اس کو اگر آپ کچلتے چلے جائیں گے، اس کو پامال کرتے چلے جائیں گے تو یہ ٹھیک ہے، آپ اتنا انتظام کر لیجئے کہ ان کا گلا دبا دیجئے کہ وہ آواز نہ نکال سکے. ان کے دل پہ تو جبر نہیں کر سکتے کہ وہ محسوس بھی نہ کرے.
محسوس کرتا ہے یہ طبقہ. ان میں ایک طبقہ کہ جو پیشوائیت کا سلایا ہوا ہوتا ہے اس کو تو احساس نہیں ہوتا. جس طبقے کو احساس ہوتا ہے ملوکیت کا آہنی پنجہ اس کے گلے کو دبا دیتا ہے کہ آواز نہ نکلنے پائے. کیا بات قرآن کی کہ وہ انقلاب کہ جو اندر ہی اندر غیر محسوس طور پر چل رہا تھا، ہم اب چاہتے ہیں کہ وہ نمایاں طور پر سامنے آ جائے. اس لیے آپ کو موسیٰ اور ہارون کو آپ کو اس لیے فرعون کی طرف بھیجا جا رہا ہے کہ ذرا وہ انقلاب نمایاں طور پہ سامنے آ جائے. کیا خصوصیت تھی اس انقلاب کی؟ کیا تھا وہ باطل کا نظام کہ جس کو الٹنے کے لیے اس کی جگہ دوسرا نظام قائم کرنے کے لیے یہ اتنی بڑی تاکید ہو رہی ہے؟ کیا تھا وہ؟ 4 لفظوں میں بات بتا دوں. لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ. نظام نیا جا کر قائم کرو موجودہ نظام کی بجائے تاکہ ہر کام کرنے والے کو اس کے کام کا صلہ مل جائے. نظام ہے یہ. آپ دیکھتے ہیں کیا نظام قائم کرتا ہے قرآن. کتنی بڑی اہمیت اس کے لیے دی. کتنے بڑے 2 پیغمبر ایک چھوڑ کر. یہ کام بنیاد ہے یہ. تو اس کے خلاف جو نظام ہوگا کہ بغیر تصاع کے بغیر صحیح کے جو کچھ وہ حاصل کرنے والا نظام ہوگا وہ اس کی الٹ ہے نا. خیال ہے اسی صورت میں آگے جا کے جو اس کے الٹ نظام ہے جسے ہم جنتی نظام کہیں گے جہنمی نظام کے مقابلے میں، اسی میں ہے 20/112. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. اس نظام کی صداقت پر یقین رکھے اور پھر ایسے کام کرے کہ یہ نظام قائم ہو جائے، صلاحیت بخش کام کرے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ غور فرمائیے عزیزان من. فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا. تو اس میں پھر ان کو نہ تو کسی کی طرف سے ظلم اور استبداد اور بے انصافی کا خوف ہوگا اور نہ ہی یہ کہ کوئی کسی کی محنت کو ہڑپ کر جائے گا. یہ ہے جنت. 20/112. تو گویا آپ نے غور فرمایا کہ یہ 2 نظام ہیں جو ایک دوسرے کے متضاد ہیں، برعکس ہیں. آپ اس نظام کے اندر کسی قسم کی پیوند کاری سے اسلامی نظام نہیں قائم کر سکتے. وہ تو ایک دوسرے کے ضد ہے. وہ ربا جو ہے اس کے خلاف تو اعلان جنگ کر رہا ہے. اس نظام کے اندر آپ اصلاح کر کے اسلامی کیسے بنا دیں گے اس کو؟ وہاں یا تو فرعون کا نظام رہے گا یا صاحب ضرب کریم علیہ السلام کا نظام آئے گا، یعنی ان کے ہاتھوں سے جو نظام قائم ہوا ہے. اور اس نظام کے متعلق قرآن نے بتا دی کہ وہ نظام یہ ہے کہ ہر محنت کرنے ہر کام کرنے والے کو کام کرنے والا آپ کہیے ہم محنت کیوں کریں؟ ہر کام کرنے والے کو. اب جو میں نے کہا تھا نا کہ یہ بھی ہمارے ہاں کا ترجمہ صحیح نہیں ہے جو عام طور پہ ہوتا ہے کہ اسے محنت کش کو اس کے محنت کا معاوضہ مل جائے. یہ پھر ایک فریب ہے. سارا دن مزدور جو کام کرے، کسان سال بھر تک کام کرے، یہ جو مزدور کا اس دن کی محنت کا معاوضہ ہے وہ کون متعین کرے گا کہ کتنے پیسے؟ مزدور تو نہیں متعین کرتا. یہ کام پہ لگانے والا جو ہے وہ متعین کرتا ہے نا. تو وہ تو وہی بات ہو گئی. اور یہ جو اکنامکس ہے نا آج کل کی اقتصادیات نظام سرمایہ داری کا، اس میں یہ چیز متعین ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. مکان بنانے والا صبح جاتا ہے یہاں مارکیٹ کے اندر، یہاں سے وہاں تک بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مزدور. اب تو ان میں کمی آ گئی، باہر چلا گیا ہمارا مزدور جو ہے اتنا تو کمی ہے. ورنہ عام طور پہ مارکیٹ میں جہاں صبح کو یہ آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پیشتر وہاں مزدور بیٹھے ہوتے ہیں، یہ مکان والا جاتا ہے وہ. تو وہ مزدور جو ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ ہاں صاحب ہم تیار ہیں جانے کو، بشرطے کہ ہمیں 10 روپے روز دیں. اس لیے کہ بیٹھے ہوتے ہیں 10 چاہیے اس کو 1. وہ اپنی شرائط کیسے منوائیں گے؟
یہ مکان بنانے والوں نے جو طے کر رکھا ہے نا کہ اب آج کل کی دہاڑی ان کی یہ ہوگی، وہ دہاڑی ہوگی 3 روپے ہو 5 روپے ہو، اگر وہ اتنے زیادہ ہیں جن میں سے یہ اس نے چننا ہے تو وہ جس شرط پہ یہ چاہے گا آ جائیں گے اس کے ساتھ. اگر وہ کم ہے، ضرورت اس کی زیادہ ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا سا اس کے ساتھ اصرار کرے. ورنہ یہ مزدور بیچارہ اس کو رکھا ہوا ایسا ہے کہ وہ تو ہینڈ ٹو ماؤتھ جسے کہتے ہیں نا، روز اس کو ملتا ہے تو بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے. ایک دن بھی ناغا پڑ جاتا ہے تو قرضہ لینا پڑتا ہے اس کو. وہ اس حالت میں ہوتا ہے، وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ اصرار کرے یا اس کے ساتھ سودا کرے کچھ کہ نہیں صاحب اتنا نہیں، اتنا میں لوں گا. وہ تو غنیمت سمجھتا ہے کہ مجھے مزدوری مل گئی، جتنے پہ بھی یہ لے جائے گا وہ چلنے پہ تیار ہو جائے گا بیچارہ. وہ ہمارے ہاں ایک پنجابی محاورہ ہوا کرتا تھا، وہ بڑی صحیح تصویر تھی اس کی. پاکن وگاڑیا رات دیاں بھوکھیاں نے. بڑی عجیب چیز ہے عزیزاں نے، رات دے بھوکھے نو تے جس پاس بھی چیز دیو بیچارہ لے لے. نظام سرمایہ داری یہ ہے کہ پہلے ان کو بھوک سے مارو اور پھر آپ اپنی شرطیں منواؤ. جنہوں کہتے ہیں نا اپنی گاؤں نو منے گا، اس کے پاس متبادل بات آلٹرنیٹو ہی نہیں ہوتا غریب کے پاس. اور پھر ان کا اوپر والوں کا جتھا ہوتا ہے کیپیٹلسٹ. ہر جگہ سے وہی بھاؤ ملتا ہے، وہی مزدوری ملتی ہے اس. یہ ہے جو ایک نظام ہے قرآن کے نظام کے علی رغم قائم ہوا ضد اس کی، اور جس نظام کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ خدا اور رسول اعلان جنگ کریں گے اس کے خلاف. یہ نظام ہے جو اس دور میں جسے ربا سے تجویز کیا، اور یہ نظام جلانے والے یہ لوگ جو ہیں ان کو کہا گیا ہے مترفین. طرف کے معنی ہوتے ہیں جہاں سے مترفین ہے دوسروں کی کمائی پر عیش کی زندگی بسر کرنے والے. یہ ترجمہ کیجیے، بات سمجھ میں آ جائے. لیکن یہ کرنے دیتے تھے ترجمہ. اب بات سمجھ میں آئی کہ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. جب بھی کوئی رسول آیا ہمارا، بات دیکھیے کس طرح سمجھ میں خود آ جاتی ہے. تو یہ جو اس نظام کے حامل تھے جو دوسروں کی محنت کی کمائی پر عیش کی زندگی بسر کرتے تھے، سب انہوں نے مخالفت کی اس رسول کی. تو نظر آتا ہے نا کہ وہ رسول کوئی ایسا نظام لا رہا تھا جس میں یہ نظام جو تھا اس کی بنیادوں تک اکھڑ جاتی تھی اور اس کی جگہ کوئی دوسرا نظام آتا تھا جسے یہ پسند نہیں کرتے تھے. یہ تھا نا ان کی طرف سے فکر. ہمارے ہاں کبھی یہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ یہ رسول جو آتے تھے وہ کیا نظام لاتے تھے. وہ اتنی سی چیزیں ہمارے یہاں آتی ہیں نا کہ یہ بتوں کی پرستش سے روکتے تھے، بری بری رسموں سے روکتے تھے. بس نظام کا تصور ہی نہیں دیا جاتا. قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. ایک لفظ نے ساری بات واضح کر دی کہ یہ جھگڑا کیا چلا آ رہا ہے، یہ کشمکش کیا تھی، یہ کشاکش کیا تھی ان دونوں کی آپس میں. اس کی اصطلاحیں بدلیں گی، اس کی شکلیں کچھ بدلیں گی، اس کی روح تو وہی رہے گی. بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں. اگرچہ پیر ہے آدم، جواں ہے لات و منات. یہ ربا ہے وہ نظام، اور مترفین ہے وہ طبقہ جو دوسروں کی کمائی پر عیش کی زندگی بسر کرتا ہے. صرف آسودہ حال نہیں. مفلسی کو بھوک کو تو خدا عذاب قرار دیتا ہے. سورہ نحل کی آیت دیکھ لیجیے. خوف اور بھوک خدا کا عذاب ہے. اور غنی ہونا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنا انعام گنا رہے ہیں. مترفین ہیں جو اس طرح سے دولت اکٹھی کرتے ہیں دوسروں کی محنت کے محاصل کو. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ معاوضہ نہیں ہونا چاہیے اس کا ترجمہ. ویجز جو ہیں یہ غلط ہے. یہ نظام سرمایہ داری کی پیدا کردہ چیز ہے. جو وہ مقرر کر دیں 3 روپے روز تمہارے، 5 روپے روز تمہارے. بھئی کوئی معیار، کوئی حساب کیا کہ جی یہی آج کا بھاؤ ہے. کس نے مقرر کیا ہوا؟ وہ جو اوپر کے لوگ ان کو امپلائے کرنے والے ہیں.
تو جزا قرآن نے کہا ہے، قرآن نے ویجز نہیں کہا ہے، محنت کا ماحصل کہا ہے. اوپر کا نظام یہ ہے، ہر شخص کو اس کی محنت کا ماحصل ملے گا. وہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد اس نظام کے اندر یہ از خود اپنی ضروریات کے مطابق لے کے جو زائد ہے وہ ان کے لیے دے دے گا کہ جن کی محنت ان کی ضروریات کو پورا نہیں کر رہے. یہ غصب نہیں، یہ سلب نہیں، یہ نہب نہیں، یہ ایکسپلائٹیشن نہیں، یہ ہضم نہیں، یہ ظلم نہیں جو قرآن نے کہا ہے. ظلم اور ہضم کیا دو لفظ قرآن کہہ گیا ہے. نہ سیاسی استبداد، نہ معاشی سلب و نہب ایکسپلائٹیشن. کہا یہ مترفین کون سے ہیں؟ ابھی تک تو بات یہی آ رہی تھی کہ یہ جو کیپیٹلسٹ کا ترجمہ طبقہ ہے، سرمایہ داروں کا، بڑے بڑے دولت مندوں کا، یہی ہیں مترفین جن کو کہا گیا ہے قرآن میں. قرآن عزیزان من بہت دور تک پہنچتا ہے، وہ فرعون تک ہی نہیں رہتا. اسے پتہ ہے کہ فرعون کی فرعونیت جو ہے، ملوکیت جو ہے، یہ قائم ہی ہوتی ہے مذہبی پیشوائیت کے سہارے. یہ اس مقہور اور مظلوم طبقے کو تھپکیاں دے دے کے سلاتا ہے. آپ دیکھیے کہ اس کو بھی قرآن کریم نے کس طرح سے مترفین کہا ہے. 43/23 وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ. وہی الفاظ جو اس آیت کے اندر تھے جو میں نے پہلے. تیرے رسول تیرے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو رہا، اس سے پہلے بھی جتنے رسول ہم نے بھیجے ان کے ساتھ، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ ماجرا گزرا کہ الا قال مترفوها، کہ اس طبقے کے مترفین نے اس کے خلاف بغاوت کی، سرکشی کی، اور کہا کیا؟ کہا یہ کہ انا وجدنا آباءنا علی امت و انا علی آثارہم مقتدون. انہوں نے کہا یہ کہ یہ روش جس کے اوپر یہ معاشرہ قائم ہے ہمارے اسلاف سے اسی طرح چلا آ رہا ہے، اس لیے ہم اس میں تبدیلی نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ہمارے نزدیک صحیح راستہ، صحیح ثواب کی راہ جو ہے وہ اسلاف کا راستہ ہے. یہ کون کہتا ہے؟ یہ کیپیٹلسٹ سرمایہ دار طبقہ تو یہ دلیل کبھی نہیں دیتا. یہ دلیل آتی ہی مذہبی پیشوائیت کی طرف سے کہ ہمارے ہاں اوپر سے یہ اسلاف سے یہ چلا آ رہا ہے، اس میں تقدس ہے، یہ غیر متبدل ہے، یہی شریعت ہے، اس میں ہم تبدیلی نہیں آنے دیں گے. یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے، ہمارے مسلک کے خلاف ہے، اسلاف کی روش کے خلاف ہے. یعنی ان کی طرف سے دلیل یہ دی جاتی ہے. عوام کے دل میں یہ چیز بٹھائی ہوئی ہوتی ہے کہ صحیح راستہ وہی ہے جو اسلاف سے چلا آ رہا ہو. قرآن کریم میں بار بار متعدد مقامات پہ یہ کہا، ان کی دلیل یہ دی ہے، اور اس کے بعد کہا ہے کہ خواہ ان اسلاف کے راستے سے بہتر راستہ بھی کیوں نہ تمہیں دیا جائے تم جب بھی نہیں قبول کرو گے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو سوچنے کو ہی تیار نہیں ہے کہ کون سا بہتر ہے اور کون سا اس سے بدتر ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم اس مسلک کے متعلق کھڑے ہو کے سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں، اور عوام کو یہ کیا کہ بھڑکا دیا جاتا ہے کہ یہ شخص تمہارے اسلاف کے راستے سے بہکانے کے لیے آیا ہوا ہے. اٹھ کھڑے ہوتے. میں ذرا آگے وہ آیت آتی ہے، تفصیل تو وہاں بیان کروں گا. ایک فکرے میں یہ عرض کر دوں کہ کوئی ایسی روش، کوئی ایسا عقیدہ، کوئی ایسا قدم، کوئی ایسا حربہ، کوئی ایسا مسلک جو انسان کی عقل و فکر کو معوف کر دے، اس کے دیے بجھا دے، اسلام کے خلاف انسانیت کا بدترین دشمن ہے. اور یہ دلیل جو ہے یہ ہے کہ ہم سوچنے کو تیار نہیں. تم دلائل دے رہے ہو، اس سے سمجھا رہے ہو، ہم تو اس کے متعلق یہ اوپن ٹو کوشچن ہی نہیں ہمارے نزدیک. اتنا بڑا مسلمہ ہے کہ ہم تو اس کے لیے سوچنے کو بھی تیار نہیں. یہ کون سا طبقہ ہے؟ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. یہ دیکھیے لفظ جو ہے اقتدا، مقتدا، مقتدی،
یہ اصلاحات ہی ساری ہمارے ہاں کی مذہب کی. یہ طبقہ ہے جس کو قرآن مترفین کہتا ہے. شاید دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ ان کے پاس تو کوئی سرمایہ ہوتا ہی نہیں، انہیں کیسے یہ کہہ دیے؟ یہ کمائی کیا کرتے ہیں؟ سوال ہی ختم ہو گئی. یہ تو کچھ پیدا ہی نہیں کرتے. قوم یا ملک کی پروڈکشن کے اندر ان کا حصہ ہی کوئی نہیں ہوتا. دوسرے کمائی کرتے ہیں، اس کی کمائی پر ان کا گزارا ہوتا ہے، ان سے بہتر زندگی بسر کرتے ہیں. وہ مزدور تو سارا دن مر جاتا ہے بیچارہ پیدل چل کر کے ٹوکری اٹھا کے. ان کے یہاں موٹریں بھی ہوتی ہیں، ٹیلی فونیں بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں. مترفین کا تو سوال اس کی نہیں ہے، اس کا نہیں ہے کہ ہم کس طبقے کو کیپیٹلسٹ یا سرمایہ دار کہتے ہیں. بنیاد اس کی یہ ہے کہ جو پروڈکشن کے اندر قوم کے حصہ نہیں لیتا، پروڈیوس دوسرے کرتے ہیں، پیدا دوسرے کرتے ہیں، اور یہ بغیر کام کیے، بغیر محنت کیے ہوئے ان کی پیداوار سے لے جاتا ہے. اور جو پھر بغیر محنت کے لیتا ہے تو پھر تو پوچھو ہی نہیں. محنت والے کا تو کچھ مقرر ہے، بیچارے کا جو ملے گا، تو ان کی تو حد ہی کوئی نہیں ہوتی. دیے چلے جاؤ، دیے چلے جاؤ. کہا یہ کیا زوم ہے ان مترفین کو جس کی بنا پر یہ سرکشی پہ اتر آتے ہیں. ہر رسول کی، ہر اس پیغام دینے والے کی مخالفت پہ جو اترتے ہیں، کس دام باطل کے اوپر یہ اترتے ہیں. کہا وہ یہ بات، یہ میں نے اس کا ریفرنس دیا شاید 45/23. اچھی بات. پہلے اگلے 4 لفظ لے آؤں کہ یہ دلیل ان کے پاس کیا ہوتی ہے. نہیں، دلیل نہیں، دام باطل کیا. وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا. ہمارا اتنا مال ہمارے پاس. اس زمانے میں چونکہ قبائلی زندگی ہوتی تھی، خاندان کی زندگی، اس لیے جتھا اپنے قبیلے پر تک محدود ہوتا تھا. جس کا قبیلہ بڑا ہو اس کی بڑی طاقت ہوتی تھی. آج کے دور میں وہ قبائلی زندگی نہیں رہی، اب پارٹی سسٹم ہو گیا ہے. جس کے ساتھ ووٹر زیادہ ہو، جس کی پارٹی زیادہ مضبوط ہو. اب یوں ترجمہ ہو جائے گا اس کا آج کے دور میں. جتھا جس کو کہتے ہیں آپ. کہا کیا کہہ رہے ہو ہمیں کہ ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہمارے پاس اتنی مال و دولت، ہمارا جتھا اتنا مضبوط، ہمارا بال بیکا نہیں کوئی کرتا. اگلے لفظ ہے وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. پہلے میں نے کہا ہے نا کہ یہاں پہلی بات ہمارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. ایک اس میں اگلی بات بھی ہے، وہ ذرا 2 منٹ کے بعد عرض کروں گا کہ 2-3 آیتیں اور ہیں مترفین کے متعلق، وہ میں پہلے پیش کر دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ مترفین ہے کیا. تو پہلے تو ہم نے دیکھ لیا کہ دوسرے کی محنت کو طلب کر کے، ایکسپلائٹ کر کے خوشحالی اور آسودگی اور عیش پرستی کی زندگی بسر کرنے والا، یہ ہے مترفین کا طبقہ. وہ دولت کی بنا پہ ہو یا مذہبی پیشوائی، کوئی بھی طبقہ جو پروڈکشن کے اندر حصہ نہیں لیتا اور دوسرے کی پروڈیوس کی ہوئی کے اوپر تاناسانی کی زندگی بسر کرتا ہے، مترفین کے اندر آ گیا. قرآن کہتا ہے کہ اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہوتا ہے. یہ تو غنیمت ہے کہ یہ طبقہ محدود رہتا ہے. ان کی آپس میں ہی جو رقابتیں ہوتی ہیں وہ اس کو پھیلنے نہیں زیادہ دیتا. ورنہ آپ سوچو کسی قوم میں اگر کام نہ کرنے والا طبقہ جو ہے وہ عام ہو جائے تو قوم تو ڈوبی اسی دن. وہ کہتا یہ ہے کہ اس سے اگر تعداد کی کثرت نہ بھی ہو ان کی، اس نظام کے اندر یہ طبقہ جو جس کا خون نچوڑا جاتا ہے، کمزور سے کمزور تر کیا جاتا ہے، قوم ساری کمزور ہو جاتی ہے اس کے بعد. اب دیکھیے تباہی والے طبقے کے متعلق کیا بات. 17/16 وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا. کہتا تباہی قریب آتی جاتی ہے تو یہ نہیں کہ یہ اس سے یہ سوچ لیں کہ صاحب اس کا نتیجہ تو تباہی ہے اس لیے ہمیں باز آنا چاہیے. نہیں،
وہ اور کوشش کرتے ہیں اس سے. ایک انڈسٹری فیل ہونے لگتی ہے تو دو اور لگا لیتے ہیں کہ یہ لائن زیادہ اچھی. اگر ان کے ہاں اتنے پہلے سے یا یہ سنیما ہاؤس جو ہے یہ کرایہ کم دیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ان کو گرا گرا کے فلیٹس بنانے شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ حساب کر لیتے ہیں کہ اس سے زیادہ سرمایہ آتا ہے. کیا کہتا ہے قرآن؟ کہتا تباہی کے آثار آتے ہیں تو بجائے اس کے کھڑے ہو کے سوچیں کہ جس نظام کا نتیجہ ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اس کے اندر اور طریقے سوچنے لگ جاتے ہیں. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. کیا الفاظ یہاں آئے ہیں. کہا یہ ٹھیک ہے، یہ اپنے اپنے مکانوں کو، یا میں سنیما ہاؤس کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہیں یہ بھی ہو رہا ہے اور بھی یہاں ہو رہے ہیں، یہ گرا گرا کے اور اس کے لیے فلیٹس بن رہے ہیں. تو قرآن کے الفاظ عجیب ہیں صاحب. کہا کہ ہم اس پہ بلڈوزر پھیر دیا کرتے ہیں. کیا لفظ ہے قرآن کی. ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ کمی ہوئی ہے، اس میں کچھ خسارہ ہو رہا ہے، دوسری لائن اختیار کر لو. انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس نظام کے ذریعے جو تباہی آیا کرتی ہے ٹھیک ترجمہ ہے اس کا لفرنا ہو تدمیرا، تو اس کے اوپر تو بلڈوزر پھر جایا کرتا تھے. اور ایک اور جگہ ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں 21/، وہ کہتا ہے یہ تباہیاں جو ہیں 21/11-12، وہ جو کہا تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہ یہ انقلاب، یہ تباہیاں، یہ تبدیلیاں آہستہ آہستہ غیر محسوس طور پر آتی رہتی ہیں. انہیں وارن کیا جاتا ہے کہ کینسر کے جراثیم اندر ہیں تمہارے ہاں داخل. پرواہ نہیں کرتی کہ مجھے تو کبھی بخار بھی نہیں ہوا. پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب اس کے بعد وہ خون کے قطرے کا انالیسس کر کے اور اس کو مائکرو کے نیچے رکھ کے بتاتے ہیں کہ اتنے % ہو گیا، اب کوئی شکل بچنے کی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے یوں وہ تبدیلی محسوس طور پہ سامنے آتی ہے، ورنہ غیر محسوس طور پر تو بہت پہلے سے چلی ہوئی ہوتی ہے. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. کہا تاریخ کے اوراق کو پلٹ کے دیکھو، کتنی قومیں تمہیں نظر آئیں گی، بڑی بلند تہذیب، بڑی دولت مند، قوت و حشمت بہت زیادہ، لیکن اس کے بعد تم دیکھو گے کہ اس قوم کا نام و نشان تک مٹ گیا، یا اس کی صرف داستانیں باقی رہ گئی. ان کی دولت و حشمت اور ملک اور رقبے کے اوپر کوئی دوسری قوم آ گئی، یوں تباہی وہ پھرتی ہے. کہا کیفیت ان کی یہ سی کہ یہ تباہی اسی دن نہیں آ گئی تھی. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا. کیا بات ہے قرآن کے الفاظ. غیر محسوس طور پر یہ چلی آ رہی تھی، ہم وارن کر رہے تھے اس کو، ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی تھی، پرواہ نہیں کرتے تھے. جب وہ محسوس طور پر سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، اِذَا هُم مِنْهَا يَرْكُضُونَ، تو انہوں نے بھاگنا شروع کیا کہ بچ جائیں اس تباہی سے کسی طرح سے. کیا بات ہے. اور سنیے عزیزان من، کس ڈرامائی انداز میں قرآن بیان کرتا ہے کہ انہوں نے بھاگنا شروع کیا. لا ترکضوا، اور ہمارے قانون مقافات عمل نے پیچھے سے آواز دی، مت بھاگو، بھاگ کے کہیں نہیں تم جا سکتے. اب بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے. ہمارے تو اس دور میں عزیزان من یہ مثالیں موجود ہیں کہ پھر مجرم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا. ورجعوا، پلٹ کر آؤ. کہاں پلٹ کر آؤ؟ الی ما اترفتم فیہ، اپنے ان خزانوں اور مال و دولت کی طرف کہ دوسروں کی کمائی سے سمیٹ کے تم نے جو اکٹھے کی، آؤ واپس وہیں، آؤ واپس. ومساکنکم، اور بڑے بڑے محلات جو تم نے تیار کیے ہوئے تھے، آؤ واپس وہاں پہنچو. کیوں وہاں پہنچو؟ لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ یہ کس کی محنت کی کمائی سے جس سے یہ اس قدر بلند محل کھڑے ہوئے تھے. ان کی بنیادوں میں کس کی ہڈیوں کا چونا ہے، ان کے پینٹس میں کس کے خون کی رنگینی شامل ہے، تاکہ پوچھیں ہم تم سے، جواب دو ہمیں. چلو واپس وہاں. ہے پوچھنے والا، تم سمجھتے تھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، وہاں اس کے سوا چارہ نہیں ہوگا کہ اعتراف کریں کہ ہاں صاحب
یہ سب ہم نے ظلم اور ایکسپلائٹیشن سے اکٹھا کیا، لیکن اس وقت اس اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں. فما زالت تلک دعواہم، وہ کہتے چلے جائیں گے اس وقت، لیکن کہنے کا اس وقت کیا؟ دیکھو عزیزان ایمان، دیکھیے کیا الفاظ ہیں. حتی جعلناہم حصیدا خامدین. نتیجہ یہ ہوا، دو لفظ آئے ہیں بڑے ہی ایکسپریسو ہیں. انجام کیا ہوا ان کا؟ حصیدا، کٹی ہوئی کھیتی، اجڑیا ہے کھیت جنوں کہندے ہے، کٹی ہوئی کھیتی. خامدین، بجھا ہوا شعلہ. مترفین، نظام کیا ہے؟ وقالوا نحن اکثر اموالا و اولادا، بڑی دولت ہے، بڑا جتھا ہے. وما نحن بمعذبین، بڑا جامع لفظ. ہمارا کوئی بال بیگا نہیں کر سکتا جسے کہتے ہیں. اس دنیا کے اندر تو بالکل یہ سامنے چیز ہے کہ وہ ان کو یہ غم ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے انتظامات کر رکھے ہیں، روپے کے زور پر، اپنی پارٹی کے جتھے کے زور کے اوپر، بول نہیں کوئی سکتا ہمارے سامنے. ٹھیک، یہاں وہ ہے غم. ان سے کہا جاتا ہے، عزیزان من بہت ہی غور سے سنیے، میں تو جب اس آیت پہ آتا ہوں پوچھئے نہیں، کتنے حقائق سامنے آ جاتے ہیں. 18/36 آیت نکالیں، اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو کہ یہاں میں نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا، کسی کی گرفت میں نہیں ہم آ سکتے، کچھ نہیں یہاں ہوگا ہمارا. باقی رہا، اس سے کہا جاتا کہ بھائی زندگی یہی تو ختم نہیں ہوتی، آگے بھی چلتی ہے، خدا کے ہاں بھی جانا ہے، مکافات عمل تو وہاں بھی ہوں گے. وہاں کیا صورت ہوگی تمہاری؟ کیا الفاظ ہے. وما اظن الساعة قائما، کہا کہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دل ان کے دل کے اندر ہوتی ہے کبھی کبھی زبان پہ آ جاتی ہے کہ چھوڑو میاں یہ باتیں پرانے زمانے کے لوگوں کی باتیں ہیں، اور کہاں کی قیامت اور کہاں کا وہ اجر اور کہاں کا وہ نجر، سب یہی ہے. ما اظن الساعة، یہ واقعی یہ جو کچھ کرتے ہیں وہ اس معاشرے میں رہنے کی وجہ سے اپنے آپ کو یہ مسلمان یا یہ کچھ کہتے رہتے ہیں، دل میں ان کے قانون مکافات عمل کا کبھی خیال ہی نہیں گزرتا. یعنی یہ چیز کہ دوسرے کی محنت کا جو میں لیتا ہوں، یہ کہ ایک قطرے کا مجھے دینا پڑا حساب، کبھی ان کے دل میں یہ بات نہیں گزرتی. اسی کا نام ہے انکار، آخرت کی زندگی سے انکار. اقرار کے تو معنی یہ ہیں کہ یہ معلوم ہو کہ مجھے اس کا حساب دینا ہے. جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ ملوکیت اور خلافت میں فرق کیا، کہنے کہ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ خلافت یہ ہے کہ پوچھا جائے گا مجھ سے کہ کہاں سے لیا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا. اگر خدا کے معیار کے مطابق میں جواب دے سکا تو میں خلیفہ ہوں، ورنہ بادشاہ ہوں. بڑی معیاری چیز. تو کہا پہلی بات تو یہ ہے صاحب یوں ہی میاں چھوڑو، پرانی داستانیں ہیں ان لوگوں کے کہنے کی، قیامت ہے اور خدا کے یہاں جانا ہے اور سب کچھ ہے، لیکن بات اگلی ہے. کہا کبھی کبھی یہ خیال آ بھی جاتا ہے نا، تو تم مطمئن رہو. یہ ہے بات عزیزان ایمان جو میں کہہ رہا تھا، غور سے سنیے. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور اگر جیسا تم کہتے ہو جانا بھی پڑا نا خدا کے ہاں، میں نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ مولا اتھے بھی موج ہی موج لٹاں گے اسی، معاف رکھیے اس سے بہتر لفظ نہیں ملتا. وہاں بھی مطمئن رہو، خیر رکھو، میں نے اس کا بھی انتظام کر رکھا ہے کہ وہاں بھی ہمارے لیے ایش ہی ایش ہوگا، تم نے دیکھ لینا. یہ کیا انتظام اس نے کر رکھا ہے؟ وہ جو مذہبی پیشوائیت بتاتی ہے نا کہ جس طرح سے جی چاہے کمائی کرو، سال کے بعد 2.5% اس میں سے دے دیجئے، باقی سارا مال پاک ہو جاتا ہے. میں نے یہ کر رکھا ہے، میں دے دیتا ہوں اس میں. اور زیادہ بوجھل ہو گیا، ایک مسجد بنا دیجئے، جنت میں موتیوں کا گھر مل جائے گا، فلاں دارالعلوم میں خیرات کے پیسے دے دیجئے، نیاز بانٹ دیجئے. اندازہ لگائیے قرآن کریم کس طرح دکھتی رگ کو پکڑتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، اول تو
اصل بات یہی ہے کہ مجھے اس پہ یقین نہیں، یعنی یہ تو کہا زبان حال سے کہ کیفیت اس کی یہ ہوتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر جیسا تم کہتے ہو بھی جائے نا تو میں نے اس کا بھی انتظام کر رکھا ہے، میں اس میں سے خیر خیرات کے چنے بانٹ دیتا ہوں، پاؤڈیاں دے دیتا ہوں، فقیر کو پیسے دیتا ہوں، نیاز بانٹ دیتا ہوں، مسجد بنوا دیتا ہوں، اور آپ دیکھیں گے غور کر لیا آپ نے اس حوالے کو تو کتنی دفعہ اپنے یہاں درج کی ہے، کتنا بڑا یہ فریب نفس ہے، اور فریب نفس خود اپنا کھایا ہوا نہیں ہے۔ ہر واز میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے جس نے یہاں مسجد بنا دی جنت میں اس کا موتیوں کا گھر بنا، 2.5% دے دیا، باقی مال سارا جتنا دیا پاک ہو گیا۔ آپ دیکھیے گا ان کے ہاں جنت کے متعلق یعنی وہ نظر آتا ہے کہ وہ کام ہے نیک جو امیر ہی کر سکتے ہیں، صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ میں سے اور حج، اور اس کے بعد پھر یہ مسجدیں بنا دینا، یہ کوئی یتیم خانوں کو کوئی دے دینا، ان کے دارالعلوموں کو دے دینا، یہ روپے والا یہ کچھ کرے گا، یعنی غریب کے لیے تو ثواب کا کام بچا رہا ہے، وہ صرف نماز پڑھنے والی بات ہے۔ اب باقی جتنے وہ متعین طور پر بتاتے ہیں نا جس کے بدلے میں جنت ملے گی، وہ سارا دولت مند کے لیے ہے، یہ تو ان کے لیے ہے جس پہ پیسہ کچھ نہیں خرچ ہوتا، یعنی ہوتا ہی نہیں، ان کے لیے یہ رکھ چھوڑا کہ ان کو تو اس کے اندر مست رکھو۔ یہ جو کیپیٹلسٹ بعض اوقات یہ کرتے ہیں وہ تو اس قسم کے ہوتے ہیں، جو صدقہ خیرات دینے والے خدا کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں وہ بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ہم نے سودا کیا ہے، اس کے اندر اگر اتنا نفع ہو گیا نا تو خدا کی میں نے منت مان رکھی ہوئی ہے، تو ذہن میں ہوگا کہ اس میں سے وہ کہتا ہوگا کہ 10% میں دے دوں گا، دیتے نہیں ہیں، کہنے لگے کیا منت مان رکھی ہوئی ہے، میں کیا ہے گا بھی جے میں نے یہ ₹1,00,000 فائدہ ہو گیا میں 100 نفل پڑھاں گا، یعنی پیسہ ہوتے بھی نہیں دینا ہے۔ غریب عام طور سے نفل ہی سکھ سکتا ہے بھائی، وہ تو بخیل ہے جو یہ کہہ رہا ہے، خدا کے ساتھ بھی وہ سوداگری کر رہا ہے، ورنہ اگر یہ نہیں تو بتایا یہی جاتا ہے دولت مند تو جتنی جی چاہے دولت آپ اکٹھی کر دیجیے، جس طرح جی چاہے اکٹھی کر دیجیے، ساری عمر میں ایک حج، ساری عمر میں ایک مسجد کے ہی بنا دی صاحب، وہاں کا آپ دیکھیے کیا الفاظ وہ بیان کرتا ہے کہ صاحب اول تو یہ بات ہے ہی نہیں، ایمان کی بات تو یہ ہے، تو میں تو مانتا ہی، لیکن اگر ایسا ہو بھی گیا تو میں نے وہ انتظام کر رکھا ہے۔ عزیزان من، یہ خود فریبی کی انتہا ہے۔ نظام سرمایہ داری کے اندر دولت کی وجہ سے کوئی کام ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ جس کے بدلے میں خدا وہاں جنت دے، وہ تو جہنم معاشرہ ہی جہنم کا ہے، جنت جہنم کے کسی گوشے میں بھی جنت نہیں ہوتی، جس طرح جنت کے کسی گوشے میں بھی جہنم نہیں ہوتا، جنت کے اندر جہنم نہیں بنتا۔ یہ جو چیز ہے نا یہ فریب نفس، قرآن کریم نے یہودیوں کی مثال دی ہے، عجیب عجیب مثالوں سے بات سمجھا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے غالباً 85، ہاں 2/85، بڑی عجیب چیز، کہا کہ تم لوگ ہو، یہ بالکل وہی ہے جو میں نے ابھی مثال دی ہے نا اپنے عام کی، کہ کوئی بات نہیں ہے میں صدقہ دے دیتا ہوں، یتیم خانہ پیاؤ بنا دیتا ہوں اور یتیم خانے کو دے دیتا ہوں، مسجد بنوا دیتا ہوں، یہ سارا کچھ، اور اس سے جنت خرید لیتا ہے۔ کہا ان یہودیوں کی یہ صورت ہے کہ وہ اپنے ہاں کے غریبوں کو پہلے اپنے بستیوں سے نکال دیتے تھے، وہ نکال دیتے تھے تو دوسرے لوگ جو تھے وہ ان کو پکڑ کے لے جاتے تھے، اس زمانے میں غلامی ہوتی تھی نا، جو بھی اس قسم کا اپنوں کے ہاتھ سے دھتکارا ہوا ہو، جیسا کہ بھیڑ بکری گلے سے الگ ہو جائے تو کوئی بھیڑیا اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے، انہیں لے جاتے تھے تو غلام بکا بھی کرتے تھے۔ تو کہا یہ کرنے کے بعد پھر یہ آپس میں چندے کرتے ہیں کہ بھئی بڑا ہی ایک ثواب کا کام ہے غلام کو چھڑانا، آؤ کچھ چندہ کریں، چندہ کر کے تو ان غلاموں کو پھر جا کے چھڑا کے لاتے ہیں اور بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو جنت خرید لی۔ قرآن کہتا ہے ان سے کوئی پوچھے کہ انہیں جو گھر سے نکال دینا تھا وہ بھی بڑا ثواب کا کام تھا،
خود پہلے ان کو تم نے گھر سے نکال کے غلام بنایا اور پھر ثواب حاصل کرنے کے لیے جنت کا ٹکٹ خریدنے کے لیے چندے اکٹھے کر کے غلام کو چھڑا کے لاتے ہو اور یہاں آ کے مست بیٹھے ہو کہ بڑا ہم نے ثواب کا کام کر لیے صاحب. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. ان کی کیفیت یہ ہے کہ غلاموں کا چھڑانا تو واقعی نیکی کا کام ہے، لیکن آزاد کو غلام بنانا جو ہے یہ ان کی نگاہ میں نہیں گزرا کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے. ضابطۂ خدابندی کے ایک حصے سے ایسا انکار، دوسرے حصے پہ اس قسم کا اقرار یا اعتراف. فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تم میں سے جو کوئی بھی ایسا کرے گا، یہودی کی بات نہیں یہاں آ رہی، تم میں سے جو کوئی بھی ایسا کرے گا اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اس دنیا میں ذلت اور خواری، اور قیامت میں اس سے بھی زیادہ شدید عذاب. یہ غلاموں کو چھڑا لینے کا جو تم اجر مانگ رہے ہو، اس اجر کے مقابلے میں وہ جو غلام بنا دینے والا جرم ہے وہ اتنا زیادہ وزنی ہے کہ اس کے مقابلے میں اس کی حیثیت کچھ نہیں رہتی ہے جو تم نیکی کا کام کہہ رہے. یہ چیز جو ہے آج اس قسم کی غلامی تو نہیں رہی، لیکن بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی. پہلے ایسا نظام قائم کر لینا کہ جس میں ایک پورا طبقہ مفلس اور غریب اور محتاج اور خلاش ہو جائے، مصیبت زدہ ہو، اور پھر ان کی غریبی کو، مفلسی کو دور کرنے کے لیے چندے اکٹھے کر کے ان کے لیے پھر کچھ روٹی کا انتظام کرنا، اور ذہن میں یہ سمجھ لینا کہ یہ ہم نے بڑا ہی نیکی کا کام کیا ہے، ثواب کا کام کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس طبقے کو پہلے اتنا غریب اور مصیبت زدہ بنا دینا جو تھا، اس جرم کے اوپر تمہارا دھیان نہیں گیا ہے. وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ تم یہ جو اب کہتے ہو ہم نے ثواب اور نیکی کے کام کیے ہیں، یہ ان کا ازالہ نہیں کر سکتا، یہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا. وہ بنیادی چیز ہے، وہی جو میں نے کہا. یہ جو کام نیکی کے ہمیں سمجھائے جاتے ہیں عزیزان من، یہ مقصود بالذات نہیں ہے، یہ ایک بلند مقصد کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ٹکٹ خریدنا بڑا ضروری ہوتا ہے سفر کے لیے، لیکن ٹکٹ خرید کے گھر میں بیٹھے رہنے سے تو آپ منزل مقصود پہ نہیں پہنچ سکتے. ٹکٹ تو ذریعہ ہوتا ہے سفر کرنے کا، منزل پہ پہنچنے کا. یہ جو کام آپ نیکی کے کہہ رہے ہیں یہ دراصل ذرائع ہیں ایک بلند مقصد کے حصول کا، اور بلند مقصد یہ ہے کہ کس نہ گردد در جہاں محتاج کس نقطہ شرع مبین این استو. بس مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی شخص کسی دوسرے کا نہ محکوم رہے نہ کسی دوسرے کا محتاج رہے. عزیزان من بس یہ ہے، بڑا صحیح کہا اس نے کہ نقطہ شرع مبین این استو. بس یہ ہے منزل، یہ ہے مقصود، منتہا، نصب العین، پرپز. یہ باقی جتنی چیزیں آپ کے ہاں گنائی جاتی ہیں نا ثواب کی اور نیکی کی، اس مقصد کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں. اگر آپ یہ ذریعے کی چیزیں تو ہیں کرتے رہیں اور وہ مقصد جو ہے وہ حاصل نہ ہو بلکہ اس کے برعکس ہوتا چلا جائے، یہ ذریعے کی چیز آپ کو کیا کام دے گی؟ یہ ٹکٹ کیا کام دے گی جس کو لے کے آپ گھر میں بیٹھے رہے ہیں؟ یہ ہے جو قرآن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ان محتاجوں کی روٹی کا انتظام کرنا ایک نیکی ہے، لیکن ان کو پہلے محتاج بنانا جو ہے یہ کون سا اسلام؟ یہ نیکی نے لیس البر ان تقوموا الوجہ قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنا منہ مشرق کی طرف کر لیا ہے یا مغرب کی طرف کر لیا ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن میں نے عرض کیا نا یہ ذریعہ ہے، ذرائع ہے ایک مقصد کے حصول کے. بارگاہ الہی میں وزن جو ہوگا وہ مقصد کے حصول کا ہوگا کہ وہ کتنا حاصل کیا تم نے. یہ ذرائع جو ہیں اس سے نہیں جسے کہیں بخشے جاؤ گے. میں ایک اور مثال بھی وہ دیا کرتا ہوں، پرانی ہے علامہ کی، کہ وہ جو ایک ترخانہ آپ نے بڑھائی لگایا مزدوری پہ، کہا کہ یہ کیواڑ اور یہ کھڑکیاں بنانی ہے شام تک. اس نے کہا ٹھیک ہے، ہر بڑھائی صبح کو آتا ہی ہے تو وہ اپنی وہ اتنی سی سل ہوتی ہے
وہ پتھر کی سلی پانی ڈال کے نا تو اس کے اوپر وہ رندا اور کبھی تیسی اور کبھی اس کو وہ تیز کرتا چلا جاتا ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن اگر وہ سارا دن اٹھ کے یہ نندا اور تیسیاں تیز کرتا چلا جائے، شام کو کہا کہ لے آؤ جی 10 روپیے میرے ٹھنگا بخاؤ گے تھی، یہ تیسے اور تیسیاں تیز کرنا وہ کیوار اور کھڑکیاں بنانے کا ایک ذریعہ تھا، وہ تو بنے کچھ نہ کہ رندے تیز کر دے رہے ہو تھی۔ قرآن فریب میں نہیں رکھتا، اس لیے کہا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میں نے وہاں کا بھی انتظام کر رکھا، غلط، فریب نفس میں مبتلا ہو، جنت اس طرح سے نہیں مل سکتی۔ یہ 4 پیسے دے کے خیرات میں جنت لے لیتے ہو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت اس کو ملتی ہے جو اپنا پورے کا پورا مال بھی اس کے ہاتھ بھیج دیتا ہے، اپنی جان بھی اس کے ہاتھ بھیج دیتا ہے، صدقے اور خیرات سے جنت نہیں ہے۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ ان کا نظام باطل جو ہے کہ ہمارے پاس بڑا مال ہے، ہمارے پاس جتھا بھی بڑا مضبوط ہے، ہمیں یہاں بھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور باقی رہی وہاں کی بات کو کوئی بات نہیں، ہم نے وہاں کا بھی انتظام کر رکھا ہے۔ وہ جو میں نے کہا تھا نا پنجابی میں، مولا آسا اتنے بھی ایش ہی کرنے ہے، اتنے بھی ایش ہونے اتنے بھی اسی ایش کرنے نا، اسی انتظام کر لیا ہے، اتوں کا پاس بنوا لیا ہوا ہے۔ نہیں عزیزان من، قرآن اس فریب میں نہیں رہنے دیتا۔ باطل کے نظام میں نے عرض کیا ہے، اس کے اندر پیوند لگا کے تو جنت نہیں مل سکتی، یہ تو نظام پورا الٹنا ہوگا۔ باقی رہا کہا یہ جو کہتے ہو دولت ملی اور یہ سب کچھ ملا، اس کے لیے تو کچھ قوانین مقرر ہیں۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ وہی پھر وہ ترجمے کی غلطیاں اور تفسیر کی غلطیاں کہ رزق کی کیا بات ہے، یہ تو اللہ کی مرضی پہ موقوف ہے، جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے۔ چلیے ایک ترجمہ کیا، ختم کر دیا ان کو، ان غریبوں سے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، شکایت کر رہے ہو کہ ہم غریب ہیں، ان کو اتنا زیادہ ملا ہوا، او بابا یہ تقسیم تو خدا کرتا ہے، خدا کے خلاف چیلنج کر رہے ہو، اس کے خلاف شکوہ کر رہے ہو، توبہ توبہ کرو، استغفار پڑھو، کبھی زبان پہ نہ لانا، دل میں بھی یہ خیال نہ کرنا یہ خدا کی تقسیم ہے۔ اس کو تبکا دیا، یہ خدا کی تقسیم کر دیا ترجمہ لمن یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ تو جب جسے چاہتا ہے تو انہوں نے یہ جو کہا تھا کہ ہمارے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، یہ خدا کا کرم ہے، تو اس کے خلاف کیوں کہا کہ یہ تو جہنم کا ایندھن ہے جو خدا ہی کا دیا ہوا تھا؟ تو وہ ٹھیک ہے، پہلے وہ لکڑیاں دے کے جلا لیتا ہے، ان کو ڈال دیتا ہے اس کے اندر خود ہی، آپ یہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ کیوں تم جہنم میں کیوں بیٹھے ہوا؟ تم نے خود ہی تو یہ کیا تھا۔ ہمارے قانون کے مطابق ان غریبوں کو بتاؤ کہ ہمارا وہ قانون کیا ہے جس کی روح سے اتنی دولت مل سکتی ہے اور پھر وہ ناجائز بھی نہیں ہوتی، بتاؤ ہم ان غریبوں کو۔ یہ بتانے کی بات لمن یشاء کا ترجمہ دیا۔ باقی رہا ان کا یہ کہنا کہ اس دولت کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، کیا لفظ ہے زلفا کا، سیڑھیاں، ہر ڈنڈے سے انسان آگے بھی بڑھتا ہے، اوپر چڑھتا ہے، اور وہ جو منزل ہوتی ہے اس سے قریب بھی ہوتا چلا جاتا ہے۔ کہا کہ یہ مال، دولت اور اولاد اور جتھا یہ وہ سیڑھی نہیں ہے جس کے ذریعے سے تم خدا تک پہنچ جاؤ، یہ نہیں۔ زلفا خوب لفظ، الا من آمن وعمل صالحا، وہ اور ہی سیڑھی۔ اس بات پہ یقین کامل رکھو کہ غیر قرآنی نظام جہنم ہے، صرف اسی کا بتایا ہوا نظام جنت میں لے جا سکتا ہے، اور پھر اس کے مطابق کام کرو، صرف یہی نہیں کہ مان لو، کام کرو۔ فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، یہ کام جو اس قسم کی کرو گے اس نظام کو قائم کرنے اور مستحکم رکھنے کے لیے، اس کا ہے وہ جزا یا بدلہ
بدلہ نہیں بلکہ نتیجہ اس کا، میں سمجھتا ہوں ترجمہ زیادہ بہتر ہے، اس کا نتیجہ ہے یہ جزا ضعف، بڑی عجیب بات کہی ہے، دگنا۔ یہ دگنا کیا ہے؟ صحیح معاشرہ قائم کرنے کے لیے جتنی کوششیں کی جاتی اور یہاں سے مغرب کی ویلفیئر سٹیٹ اور اسلام کا جو معاشرہ ہے، قرآن کا جو معاشرہ ہے، اس میں بنیادی فرق آ جاتا ہے۔ کہا کہ اس سے معاشرے کے اندر تو یہ خوشحالیوں کی کیفیت، بے خوفی کی کیفیت، یہ سب پیدا ہو جاتی ہے، یہ اس کا ایک بدلہ یہ بھی ہے، لیکن اس سے خود انسان کی اپنی ذات کی بھی نشو و نما ہوتی ہے ساتھ۔ تو یہ دورہ اس کا جزا ہے، اس کی دورہ بدلہ ہے، معاشرے کی خوشحالیاں اور افراد کی ذات کی نشو و نما جس سے انہوں نے اگلی زندگی طے کرنی ہے۔ صرف ویلفیئر سٹیٹ اس کے بغیر وہ یہاں کا تو جزا مل جاتی ہے آپ کو، اگلی نہیں مل سکتی، اور اگر یہ یہاں کا معاشرہ ہی صحیح نہ ہو تو نہ یہاں ملتی ہے نہ اگلی مل سکتی۔ تو جزاء الضعف بما عملوا، اور اس کی پہچان کیا ہے؟ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ۔ دو ہی لفظ ہیں، غرفہ بڑی جامع لفظ تھے ان عربوں کی زبان کے اندر، عزیزان مان، میں نے کہا تھا نا کہ ایک ایسی ندی صاف اور شفاف پانی ہو، لبالب بھری ہوئی ہو، روانی میں اتنی تیز ہو کہ اگر کہیں ذرا سی بلند زمین بھی آ جاتی ہے نا تو وہ اس سے بھی گزر جائے آگے کی طرف، موانعات راستے کے اس کی رفتار میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ کریں، صاف شفاف پانی کی ندی بھرپور بھی ہو، ساتھ اس کے بھری ہوئی بھی ہو، اس کے اندر صاف شفاف ہونا، اس کی کثرت بھرپور ہونا، اور اس کی روانی میں اندر قوت کہ کوئی راستے کے موانعات اس کی رفتار میں کمی نہ پیدا کر دیں، یہ سارا کچھ آمنون، اور اس کے ساتھ امن بھی نصیب ہوتا ہے۔ کہا یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں تو پھر اس کو آپ اپنے ایمان اور عمل صالحہ کا نتیجہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ وہ جنت ہے جو اس دنیا کے اندر آپ کو حاصل ہو۔ باقی رہے یہ لوگ جو دوسرے طریقوں سے اتنا دولت اور جتھا اکٹھا کر لیتے ہیں اور ذہن میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خدا کا قانون ہے کہ اس کے نتیجے سے ہلاکت آتی ہے، ہم وہ نتیجہ پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے، ہم مقابلہ کریں گے خدا کے قانون کا۔ کہتا ہے کہ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے قانون کو شکست دے دیں گے، ان سے کہہ دو کہ تم اس کے قانون کو شکست دے نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتے کہ برف جو ہے وہ ٹھنڈک نہ پہنچائے، وہ حرارت پہنچائے، جو جی میں آئے کر کے دیکھ لیجیے، ہو نہیں سکتا کہ سنکھیا جو ہے وہ ممد حیات ہو جائے، ہلاکت آفری نہ ہو جائے۔ میں یوں ہی پیش پا افتادہ مثالیں دے رہا ہوں۔ تم خدا کے قانون کو شکست عاجز نہیں کر سکتے، بہت اچھا، بے بس نہیں بنا سکتے، یاد رکھیے تمہاری غلط روش کا نتیجہ عذاب ہوگا، محضرون، حاضر کیے جاؤ گے اس عذاب کے اندر، غائب کی بات نہیں۔ ہم سورہ السبا کی آیت 38 تک آ گئے عزیزان مان، 39ویں آیت سے ہم آئندہ درس میں لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔